ہم جو یہ نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارے شہر اگے کشمیر ہمیشہ یہی کہتے ہیں بنے گا پاکستان، تو اس نعرے کے اندر جان نہیں رہی۔ ایسے لگتا ہے نا کہ یہ انڈیفائنڈ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا، وی ڈونٹ نو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کہ کون سے والا کشمیر پاکستان بنے گا، کب کشمیر بنے گا پاکستان، کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنے گا پاکستان۔ السلام علیکم، آج ہمارا ٹاپک ہے 70 سال سے لگائے جانے والا ایک نعرہ، یعنی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا، کدو بنے گا پاکستان۔ کوئی ڈیٹ تو بتائیں، 3010، 3012، 5000، کتنی ہزار صدیوں کے بعد بنے گا؟ کوئی ڈیٹ تو فکس ہمیں کرے نا۔ اگر ہم یہی سوال کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے جب اللہ چاہے گا تو بن جائے گا، اگر اللہ چاہے تب تو اسرائیل بھی پاکستان بن سکتا ہے، پھر یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ اسرائیل بنے گا پاکستان؟ اگر اللہ چاہے تو ہندوستان بھی تو پاکستان بن سکتا ہے، پھر یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ ہندوستان بنے گا پاکستان یا چائنا بنے گا پاکستان؟ یہی نعرہ کیوں لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں نا، وچ کشمیر از بیکم ٹو بی اے پارٹ آف پاکستان، آکوپائڈ بائی چائنا، آکوپائڈ بائی انڈیا، اور وہ جو ہمارے پاس ہے۔ پہلے تو ہم یہ کلیریفائی نہیں کر سکے، ہم یہ ہی نہیں بتا سکے کہ کون سے والا کشمیر۔ ہم یہ تو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور بھائی کیڑا کشمیر بنے گا پاکستان؟ جڑا ساڑے کول ہے، انڈیا کول ہے یا پھر چائنا کول ہے؟ جو چائنا کے پاس کشمیر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی لب کشائی نہیں کرتا، کوئی کسی کی زبان سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ چائنا کے پاس بھی کشمیر کا حصہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ چائنا کے پاس ہے، چائنا از چائنا بیکمنگ اے سپر پاور، جس کی لاٹھی ہے بھائی بینس اسی کے پیچھے پیچھے جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم اگر یہی کہیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور جب خدا جب چاہے گا تب بنے گا پاکستان، تو پھر یہ آنے والی نسل ہم سے سوال تو ضرور کرے گی نا کہ آپ 70 سالوں سے لگا رہے ہیں۔ یہ یقین مانیں دکھ سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہم جمعے کے دن جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی لائنوں میں کھڑے ہوں، اب ہم یکجہتی کشمیر بنا دیں۔ یکجہتی کشمیر مطلب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا، ہم جو ہے نا آپ کے پشت میں، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ پچھلے 70 سالوں سے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بھائی تسی بھی تو ساڑھے نال شانہ بشانہ آ کے کھڑے ہو جائے نا۔ کیا ہم ہی آپ کے لیے لڑتے رہے ہیں؟ یو ڈونٹ نیڈ ٹو فائٹ فار یور سیلف اینڈ وی آر فائٹنگ فار یو آن ایچ فورم۔ دنیا میں جب بھی بات ہوتی ہے کشمیر کی، متنازع علاقہ قبرص کا بھی ہے، ایجپٹ والی سائڈ پر بھی ہے، شام کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، لیکن کشمیر کی جب بات ہوتی ہے، جو سب سے فرسٹ، جو صف اول میں آگے کھڑا ہوتا ہے، جو سٹینڈ لیتا ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، وہ از پاکستان۔ پاکستان بات کرتے ہیں آپ کو لیے، لیکن ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ پیار، وہ اپنائیت، وہ جذبہ یا وہ خلوص جو ہماری عوام کے اندر ہے ان پاکستانی بھائیوں کے لیے، وہ تو کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ مان سے پڑ جاتے ہیں جذبے، وہ جوش نہیں ہے، وہ اپنائیت نہیں ہے، وہ بھائی چارہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم وہاں بلکہ آپ کے لوگوں نے دیکھا ہوگا ایجنسیز والے ہمارے پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا رد عمل دیکھنے میں آتا ہے، ان کے اوپر حملہ ہوا ان کے یہاں۔ بلکہ ہم عام عوام بھی اگر وہاں پہ جائیں تو عجیب بات، آئی ہیو ایکسپیرینس مائی سیلف، ہم خود وہاں پہ گئے تو ہم نے یہ یہاں خود دیکھا، اور پھر میں انگشتے بدندہ ہوا کہ واٹ از ہیپننگ، ہم سوچتے کیا ہیں اور واٹ از ان ریئلٹی۔ جب ہم وہاں پہ جا کے جی اپنا تعارف کرواتے ہیں تو پتہ ہے عجیب سا جملہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اے پارو پاکستان چوائے، what the hell is this پارو پاکستان؟ مطلب یہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین، کہ وہاں پہ کوئی بارڈر لائن ہے کہ یہ کوئی اور ملک ہے وہ کوئی اور ملک ہے، ایسا تو نہیں۔ اچھا، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے سوال ہے نا پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی ہم جو دے رہے ہیں انپٹ، ویئر از آؤٹ پٹ؟ آؤٹ پٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ کیا جتنی ہمدردی، جتنی چاہت، جتنا لگاؤ، ہاؤ مچ اسٹرگلنگ وی آر ڈوئنگ فار یو، کیا آپ کو احساس تک تو ہونا یار یار کوئی میرے لیے فائٹ کر رہا ہے، تو مجھے کم از کم احساس تو ہونا چاہیے کہ سم ون از فائٹنگ فار می۔ تو اگر یہ آپ کو سننے میں نہیں گئے، یہ تو پاکستان سے تولی پیر کی ایگزامپل لے رہے ہیں، وی ہیو وزٹڈ اوور دیئر، یا مختلف جگہ گنگا چوٹی کی طرف گئے تو روک دیا جاتا ہے، جی تعارف کروائیں جی آپ پاکستان سے ہیں۔ یہ ڈفرینس جو ہے نا، اور یہ جو دکھ دینے والی بات ہے، یہ جو الفاظ کا زخم وہاں پہ لگتا ہے یار، پھر بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یار ہم جو یہ نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارے شہر اگے کشمیر ہمیشہ یہی کہتے ہیں بنے گا پاکستان،
تو اس نعرے کے اندر جان نہیں رہی. ایسے لگتا ہے نا کہ یہ انڈیفائن ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا. وی ڈونٹ نو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کہ کون سے والا کشمیر پاکستان بنے گا، کب کشمیر بنے گا پاکستان، کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنے گا پاکستان. تو وہاں پر بھی دیر آر مینی کلاسز. وہ پیڈ جن کو میں کہوں، اگر اشارتاً کنایتاً میں بات کروں، تو کچھ تو ہیں جن کی دھڑکنیں یہاں دھڑکتی ہیں، تو کچھ کی دھڑکنیں کہیں اور دھڑکتی ہیں، کچھ کی دھڑکنیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ہاں ہی دھڑکیں. تو فرسٹ آپ قوم کے سامنے کلیریفائی تو کریں نا کہ کس کشمیر کے لیے آپ لڑ رہے ہیں. آر دے ایگری ٹو بی اے پارٹ آف اس، آر دے وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. کیا وہ جو اقوام متحدہ نے دیا ہے ان کو حق رائے جو اظہار ہے استفسار رائے کا، تو دے کر تو دیکھیں نا. جیسے انڈیا نے دے کر تو اپنی طرف وہ جو ایک من گھڑت سا ایک الیکشن کروایا اور رزلٹ اپنے حق میں انہوں نے اناؤنس کروا دی دنیا کے سامنے نا. وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم دنیا کے سامنے صرف نعرے پر ہی. ہمارا سارا جو اسٹرکچر جو بیس بن گیا وہ دس از دا اونلی ون نعرہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. صرف نعروں سے کام چل رہا ہوتا تو نہ جانے ہر مسجد میں کتنے دعائیں مانگی جاتی ہیں. صرف دعاؤں پہ تو بات نہیں بنتی نا بھائی. کوئی عملی قدم اٹھائیں تاکہ آنے والی نسل ہم سے جب سوال کریں کہ جی آپ 70 سالوں سے 75 سالوں سے 7-8 دہائیوں سے ایک نعرہ لگاتے ہیں، تو کیا جسٹ یہ نعرے تک ہی محدود ہے؟ what you have done for it، آپ نے اس کے حصول کے لیے کیا کیا؟ کیا کم از کم کسی چیز کو حاصل کرنے کا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ وہ چیز بھی تو چاہ رہی ہو کہ وہ میرا حصہ بنے. اس چیز کو احساس بھی تو ہونا، اس کی کم از کم وہ دھڑکنیں وہ میرے ساتھ دھڑک تو رہی ہوں نا. تو پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں 70 سالوں سے ایک نعرہ لگا رہا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. ہمارے دل سے یہ نکلتی ہے. ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی کشمیر پاکستان کی شہر ہے. ہم نے تو ایسے مانا کہ آمنا بالغیب کہہ کر، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ون ڈے ہی ول بی اے پارٹ آف پاکستان. لیکن یہ جب ذرا وہ آتی ہیں نا، پتھر تو آتے رہتے ہیں، پھول کس نے مارا، تو ایک انوکھی سی فضا وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے، ایک انوکھا سا رویہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے. پھر وہ انسان کو اس بات پہ کرنے پہ کچھ سوچنے کو مجبور کر دیتا ہے کہ یار ہم اتنے شاید خواب خرگوش میں ہیں، یا ان جو ارباب دست و کشاد ہیں ہمارے وہاں پہ حکمران ہیں ہمارے، کیا آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے؟ کیا ہم کہیں اندھیرے میں تو نہیں؟ وہ کیا چراغ تلے اندھیرا تو نہیں ہے کہیں جہاں پر ہم کہیں کیا خوش فہمی کا شکار؟ تو یہ تو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا ہم نے یہ نعرہ کلیریفائی کیا، اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ جو کشمیر بنے گا پاکستان ہے، تو یہ تو ہم اس کے بارے میں لگا رہے ہیں جو انڈیا نے قبضہ کیا ہوا، یا اس کے بارے میں لگا رہے ہیں جو آلریڈی ہمارے پاس ہے یا ہمارا حصہ ہے، بلکہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو بڑے جو ہے منکسرانہ مزاج میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں اس نعرے کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کا حصہ ہے وہ تو حصہ ہی ہے نا. کم از کم وہ جو اپنا ہے اس کو تو اپنا بنائیں، بعد میں غیر والے کو اپنا بنا ہی لیں گے نا. تو انشاءاللہ میں یہ پھر کلیریفائی کر دوں کہ یہ ایک سوال ہے جو آنے والی نسل ضرور پوچھتی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے میں نے کہا میں ہی پوچھ لیتا ہوں. آپ اپنا اتفاق رائے کرنا ضروری نہیں، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جو جہاں جاتا ہے جس انوائرمنٹ میں اور جیسے حالات اور کنڈیشن فیس کرتا ہے اس کے اندر پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے. وہ پھر سوچتا ہے اپنے اینگل سے. آپ بھی ضرور سوچیں، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور میری رائے سے 100% آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، جب کوئی بات آپ سن کے کہیں بالکل یہ غلط ہے، اس نے آپ کے دل کو ہٹ کیا ہے اس کو. جب آپ کسی مقرر کی بات سنتے ہیں، جب آپ کو رونا آ جاتا ہے جذباتی، وہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، کھیل کھیلا ہے. وہ معلم نہیں ہے، وہ علم کا سمندر نہیں ہے. لیکن جب کسی کی آپ بات سنتے ہیں اور وہ بات آپ کو ایسے لگے اور یہ نہیں ہو سکتا، وہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہاں سمجھ اس نے آپ کے دماغ کو، ذہن ضمیر کو ہٹ کیا ہے. تو اگر میری بات آپ کو اتنا سوچنے میں مجبور کرے کہ ہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے، تو ویل بگن از ہاف ڈن.
تو انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں سے آپ سے ملاقات ہوگی. جہاں ایسا سوال اٹھے گا تو ہم یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کیا یہ آپ سب کو قبول ہے؟ تو میں بھی یہی پوچھوں گا کیا یہ سب جو ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد آپ کو کیا قبول ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.